افریقہ میں اسلام کی دعوت پھیلانے والے عظیم عرب دائی شیخ عبد الرحمن السمید کہتے ہیں، میرے افریقہ میں دعوتی کلام کے دوران ایک دن میں وہاں چلڈرن ہسپتال کے وزٹ پر تھا کہ میں نے ایک افریقی عورت کی درد بھری آہو بکا سنی۔ یہ عورت ایک بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے سامنے کھڑی گریہ زاری کرتے ہوئے اپنی افریقی زبان میں بار بار کوئی التجا کر رہی تھی اور اس کے لیے اسے رو رو کے واسطے دے رہی تھی۔ میں اس کے اصرار کی شدت اور اپنے مقصد کو منوانے کے عزم سے واقعی متاثر ہوا اور میں نے آگے بڑھ کر مترجم کے ذریعے ڈاکٹر سے دریافت کیا کہ جناب اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس عورت کا دودھ پیتا لاغرتا بیمار بیٹا ہے جسے ہم ناقابل علاج قرار دے چکے ہیں، مگر یہ عورت نہیں سمجھ رہی اور چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو بھی ان بچوں میں شامل کر لوں جنہیں علاج کی غرض سے ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس طرح جو رقم ہم اس کے قریب المرگ بیٹے پر خرچ کریں گے وہ ضائع ہی جائے گی اور اس کا علاج کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا بیٹا گنتی کے چند ایام ہی جیے گا۔ سو یہ پیسے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں کسی اور بچے پر خرچ کیا جائے کہ جس کے علاج ممکن ہو۔ شیخ السمید کہتے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ میرے اس مکالمے کے دوران وہ عورت میری طرف بڑی امید بھری اور رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر میرے مترجم کے ذریعے اس کے بیٹے کی بابت مجھے بڑی ہی سخت مایوس کن رپورٹ دے رہا تھا۔ آخر میں نے کچھ سوچتے ہوئے مترجم سے کہا، ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس بچے کو داخل کر لینے کی صورت میں اس کے علاج معالجے کے لیے یومیہ کس قدر اضافی رقم درکار ہوگی۔ جب اس نے رقم بتائی تو میں نے اسے بہت ہی معمولی پایا، اتنی کہ جتنی ہم اپنے ملک میں ایک دفعہ سافٹ ڈرنک پی کر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس بچے کو بھی داخل کر لیں اور اسے بچانے کی کوشش کریں اور اس کے علاج پر جتنی اضافی رقم خرچ ہوگی وہ میں اپنی طرف سے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں سے ادا کر دیتا ہوں۔ اور یوں ڈاکٹر نے میری سفارش پر اور بچے کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لیے جانے پر مطمئن ہو کر اس قریب المرگ بچے کو بھی داخل کرنے اور اس کا علاج کرنے کی حامی بھر لی۔ ادھر بچے کی ماں یہ ماجرا دیکھ سن کر فرط مسرت سے میرے ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھی، جسے میں نے منع کر دیا اور پھر چیک بک نکالتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے سال بھر کے علاج کے لیے یہ رقم لے لے اور اگر پیسوں کی کچھ کمی ہوئی ہو تو وہ رقم بھی تمہیں یہ شخص دے دے گا۔ اور یہ بات میں نے اپنے ایک مقامی افریقی معاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کو ایک چیک سائن کر کے دے دیا تاکہ وہ مطلوبہ رقم وصول کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں نے بھی اس عورت کے بچے کو میت ڈیڈ باڈی ہی سمجھ لیا تھا، مگر مذکورہ رقم تو محض اس کی ماں کو تسلی دینے کے لیے تھی اور اس لیے بھی تاکہ وہ قبول اسلام کے لیے اپنے کیے گئے وعدے پر قائم رہے اور اس تالیف قلبی کے سبب اسلام پر پختہ یقین ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد مہینے اور سال گزر گئے اور افریقہ میں دعوتی مصروفیات کے سبب یہ معمولی سا واقعہ یکسر طور پر بھول چکا تھا، لیکن اس واقعے کے تقریباً 12 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ کے بعد ایک دن جب میں اپنے افریقی دعوتی مرکز میں بیٹھا تھا کہ میرا ایک ماتحت آیا اور بولا کہ ایک افریقی عورت آپ سے ملنے پر اصرار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک 10-12 سال کا لڑکا بھی ہے اور ہمارے اسے ٹالنے کے باوجود وہ بار بار آ جاتی ہے اور میں نے کہا اسے بھیج دو۔ تبھی ایک عورت اندر داخل ہوئی جسے میں پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور مطمئن چہرے والا لڑکا تھا۔ وہ عورت آتے ہی کہنے لگی، یہ میرا بیٹا عبد الرحمن ہے اور یہ پورا قرآن حفظ کر چکا ہے اور اسے بہت سی احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زبانی یاد ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ ہی کی طرح کا داعیہ اسلام بن جائے۔ میں خاموش بیٹھا تھا اور وہ عورت بار بار اپنی بات دہرائی جا رہی تھی۔ میں اس کے اصرار پر حیران ہوا اور مترجم کے ذریعے اس سے پوچھا کہ تم اپنی اس درخواست پر مجھ سے اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ میرے یہ پوچھنے پر ماں کی بجائے لڑکا مترجم کے بغیر براہ راست عربی میں جواب دینے لگا تو میں حیران ہوا کہ یہ بچہ افریقی زبان کی بجائے بڑے اطمینان سے عربی بول رہا ہے اور مجھے کہنے لگا، شیخ اگر اسلام اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا اور نہ ہی آج آپ کے سامنے کھڑا ہوتا، یوں باتیں کر رہا ہوتا۔ میری ماں نے آپ کے ساتھ بیتا سارا قصہ مجھے سنا رکھا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ جب میری کم سنی میں ڈاکٹر لا علاج قرار دے کر مجھے اسپتال سے نکال رہے تھے تو میری ماں کے رونے دھونے پر رحم کھا کر کس طرح آپ نے میرے علاج معالجے کے خرچ کی ذمہ داری اٹھا کر مجھے اسپتال میں داخل کروا دیا تھا اور میں نے اپنی اسی مہربان ماں کی شدید خواہش پر بڑی محبت سے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور ابتدائی طور پر اسلام کو سیکھا ہے اور ابھی میں اپنی ماں کے حکم مان کر بڑے شوق سے آپ کے تحت رہ کر اسلام کی بابت بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں
اور اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں عربی اور افریقی دونوں زبانیں یکساں طور پر جانتا ہوں اور میں آپ کے ماتحت رہ کر آپ کی طرح اسلام کا داعی کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کام کے عوض مجھے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ اور شیخ، اس موقع پر مجھے اور میری ماں کو اچھا لگے گا اگر آپ میری قرآن کی تلاوت بھی سن لیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے تلاوت کرنے کے لیے کہا تو اس نے بڑی ہی سریلی آواز میں ترتیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنا شروع کر دی، اور اس دوران اس کی خوبصورت ذہین آنکھیں مجھے مسلسل امید کی نظر سے دیکھ رہی تھیں، اور اس دوران میری یادداشت میں ایک دم وہ بھولا بسرا ہوا واقعہ روشن ہونے لگا جس کا ذکر یہ بچہ اپنی تلاوت سے پہلے کر رہا تھا۔ سب کچھ یاد آ جانے پر میں نے فرط حیرت اور مسرت سے کہا، کیا یہ وہی بچہ ہے جسے ڈاکٹر نے ناقابل علاج قرار دیا تھا؟ ماں نے کہا، ہاں یہ وہی بچہ ہے جسے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ زندہ نہیں بچے گا۔ پھر وہ بولی، یہی بتانے کے لیے تو میں اسے ساتھ لے کر آپ کے پاس آنے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ میں نے اس کا نام بھی آپ کے نام پر عبد الرحمن رکھا ہے۔ شیخ السمید کہتے ہیں، حقیقت حال معلوم ہونے پر مجھ پر خوشی سے کپکپات طاری ہونے لگی اور مجھے لگا کہ میرے قدم میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو رہے ہیں، سو میں ایک دم فرش پر بیٹھ گیا۔ میں خوشی اور حیرت سے کسی مفلوج آدمی جیسا ہو چکا تھا۔ میں نے وہیں پہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر میں نے روتے ہوئے گویا اپنے رب سے کہہ رہا تھا، صرف سافٹ ڈرنک جتنا خرچ ایک جان بچا سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمیں ایک دائی بھی عطا کر سکتا ہے کہ جس کی ہمیں اس وسیع میدان میں شدید ضرورت بھی ہے۔ اور ساتھ ہی میری زبان پر بے ساختہ سورۃ المائدہ کی آیت جاری ہو گئی، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری نوع انسانی کو بچا لیا، اور الحمدللہ بعد میں یہی لڑکا غیر مسلم افریقی قبائل میں اسلام کی دعوت پھیلانے والا سب سے مشہور دائی بنا، جسے اپنی زبان کی تاثیر کے سبب لوگوں میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ بسا اوقات بعض معمولی سے صدقات بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں اور انہیں سعادت مند بنا دیتے ہیں، اور دوسری طرف کتنے ہی کثیر الاموال ہم بغیر کسی مقصد اور ہدف کے فضول خرچ کر دیتے ہیں، جو کہ خود ہمارے لیے اور امت کے لیے بھی وبال بن جاتے ہیں۔